بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بلا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اچھا ویورز، انشاءاللہ ابھی ہم اریٹیبل باؤل سنڈروم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جو کہ IBS اس کی شارٹ فارم ہے، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل کیمیو نرسنگ لیکچر احمد پہ آپ لوگ اگر نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ہے کہ باؤل سنڈروم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈس آرڈر آف انٹسٹائنل موٹیلٹی ایب نارمل کنٹریکشن، ٹھیک ہے۔ تو اریٹیبل باؤل سنڈروم جو کہ ہمارے پاس چیز ہے وہ ہمارے پاس لارج اور اسمال انٹسٹائن کی ڈیزیز میں ہے۔ اریٹیبل باؤل سنڈروم جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ فنکشنل ڈس آرڈر ہے۔ تو یہ MCQs کے لیے آپ یاد رکھیں۔ تو فنکشنل ڈس آرڈر اسی لیے ہے کیونکہ اگر دیکھ لیں کہ اس کی جو کیا ہوتی ہے، جو موٹیلٹی ہوتی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے کس کی وجہ سے، مختلف قسم کی نیورون کی فنکشن جب ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس کی موٹیلٹی کنٹریکشن ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اس نے اریٹیبل باؤل سنڈروم کو فنکشنل ڈس آرڈر کہا ہے، ٹھیک ہے۔ طریقے سے IBS result in a change in mortality related to the neurological regulatory system, infection or irritation or a vascular and metabolic disturbance، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ IBS جب ہو جاتی ہے تو اس کی رزلٹ کیا ہوتا ہے، اس میں کون سی چینجز آ جاتی ہے جب IBS ایک پرسن کو اگر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ لارج انٹسٹائن میں موسٹلی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چینجز اس کی موٹیلٹی میں آ جاتی ہے۔ پہلا یہ کہ اس کی چینجز جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ وہ موٹیلٹی میں اس کی چینجز آ جاتی ہے، سمجھ گیا۔ اور پھر وہ موٹیلٹی کس کی وجہ سے، وہ ہمارے پاس نیورولوجیکل جو ریگولیٹری سسٹم ہے، نیورون کی جو سسٹم ہوتی ہے اس کی جو اسٹیمولیشن ہوتی ہے وہ یا تو کٹ اپ ہو جاتی ہے یا اس میں اس کی جو جنکشن ہوتے ہیں سائنیپٹک پلیس ہوتی ہے اس میں کوئی بھی ڈس آرڈر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنا جو کام ہے ان کی جو ٹرانسمیشن آف کیا ہے کہ امپلسز ہے وہ کریٹ نہیں کرتا لارج انٹسٹائن تک۔ تو اسی وجہ سے جو اریٹیبل باؤل سنڈروم ہوتی ہے وہ اکر ہوتی ہے، اور یا تو وہ مکمل طریقے سے وہ ایب نارمل کنٹریکشن ہو جاتی ہے یا ایب نارمل ڈائلیشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اریٹیبل تو انفیکشن اور اریٹیبل یہ بھی ہو رزلٹ میں، کیونکہ جب ایک چیز مطلب لارج انٹسٹائن اگر ہم لے لیں تو اس میں زیادہ تر کیا ہے کہ ایبزارپشن ہوتی ہے، لیکن جب یہ اریٹیبل باؤل سنڈروم ہو جاتی ہے نا تو پھر اس میں کوئی مطلب جو بھی چیز آتے ہیں تو اس میں مطلب سٹور ہوتے ہیں، وہ تو کنٹریکشن نہیں ہوتے تاکہ وہ جو ویسٹ مٹیریل ہوتی تو اینل کے تھرو پیسز میں نکل جائے، لیکن وہ لارج انٹسٹائن میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لارج انٹسٹائن میں باقی رہنے کی وجہ سے ان میں انفیکشن کی چانسز بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جب کانسٹیپیشن وغیرہ یہ بھی اس سے کاز ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ اریٹیٹ بھی ہو سکتی ہے، اس کی لیجن بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ویسکولر اور میٹابولک ڈسٹربنس، ویسکولر میٹابولک ڈسٹربنس وہ کیسے، تو وہ اسی لیے ریزنز یہی ہے کہ اس میں کیا ہو جاتی ہے، اس میں جو بلڈ کی سپلائی ہوتی ہے، اس کی جو بلڈ کی ایفیشنسی ہوتی ہے سپلائی کی، تو وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ تو اس جگہ تک کوئی بھی مطلب اس کی جو بلڈ ویسل ہوتی ہے وہ ایب نارمل کنٹریکشن اکر ہوتے تو اس جگہ تک بلڈ کی سپلائی نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے وہ ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں، اس کی جو ویسل ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے، سمجھ گئے۔ پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ اٹ اکر مور کامنلی ان وومن دین ان مین، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک ریزنس ہونی چاہیے کہ کیوں جو ہے وومن میں زیادہ ہوتی ہے، مونلی مطلب کامنلی ہوتی ہے لیکن مین میں نہیں ہوتے۔ تو مین ریزن اس کا یہی ہے کہ ہمارے پاس جو ایسٹروجن لیول ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسٹروجن جو ہے وہ اس کی وومن میں اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ ایک تو ایسٹروجن لیول ہے، ایسٹروجن لیول کا مقصد یہ ہے کہ جب وومن کی جو منسٹرل سائیکل ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ ہارمونل فلکچویشن آتے ہیں، تو اس ہارمونل فلکچویشن کی وجہ سے وومن میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور مین میں
اس کی بنا پہ کم ہوتی ہے. اور دوسرا ریزن ہمارے پاس یہی ہے کہ اریٹیبل باؤل سنڈروم پیٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو مین ہوتے ہیں تو وہ اس میں زیادہ پیٹ نہیں ہوتے, اس میں مسل ہوتے, تو اسی لیے بھی وومن میں جو ہے پیٹس بہت زیادہ کمولیٹ ہوتے ہیں, تو اسی وجہ سے بھی وہ بلاک ہونے کی چانسز آ سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ اریٹیبل باؤل سنڈروم ہمارے پاس فنکشنل ڈس آرڈر ہے, اس میں موٹیلٹی میں چینجز آ جاتی ہے, اور اس موٹیلٹی کی چینجز کی وجہ سے اس کی جو کنٹریکشن ہوتی ہے اس کی ڈسٹرب ہوتی ہے نیورولوجیکلی ریگولیٹری سسٹم, یاد رکھیں, ٹھیک ہے, اور وہ وومن میں زیادہ ہوتی ہے بنسبت مین, ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس اس کے کازز کیا ہے, ٹھیک ہے, تو دا کاز آف IBS مین اریٹیبل باؤل سنڈروم از ان نون, ٹھیک ہے. تو اس کی مین جو کازز ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ ان نون ہے, بٹ ویریس فیکٹر آر ایسوسیٹڈ ود دا سنڈروم. تو مختلف قسم کے فیکٹر یہ سنڈروم جو ہے وہ اس کی ہو سکتی ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو سنڈروم کس چیز کو کہتے ہیں؟ سنڈروم ہمارے پاس جب کمبینیشن آف ادر ڈیزیز جو ہے, مطلب ایک سے زیادہ ڈیزیز جب ایک جگہ پہ اگر ہوتے ہیں اور وہ ایک اپنا کلینیکل پکچر لے کے جاتے ہیں تو ان کو ہم سنڈروم کہتے ہیں. ابھی میں پکچر میں بتاؤں گا, ٹھیک ہے. تو انکلوڈنگ ہیریڈیٹی, مین جو اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے ہیریڈیٹی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, سمجھ گیا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ سائیکولوجیکلی جو سٹریس ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ جب ایک پرسن کیا ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سٹریس میں اپنے آپ کو رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کی میٹابالزم بھی زیادہ ہوں گے, اور اس طریقے سے ہر سسٹم جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے سٹریس کی وجہ سے. برین بھی کیا ہے کہ افیکٹ ہوگا, جب برین افیکٹ ہوگا وہ صحیح طریقے سے ٹرانسمیشن یا نیورولوجیکلی فنکشن نہیں پرفارم کرے گا, تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے پاس اریٹیبل باؤل سنڈروم ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے ڈائٹ جو ہے یا ہائی ان فیٹ, دیکھیں میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وومن میں فیٹ زیادہ ہوتی ہے, تو فیٹس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ اریٹیبل باؤل سنڈروم ہو جائے, ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس یہ ہے کہ اسٹیمولیٹنگ اور اریٹیٹنگ فوڈ, ٹھیک ہے. اگر ایک ایسا چیز آپ کھاتے ہیں جو کہ آپ کی لارج انٹسٹائن کو اس میں اریٹیشن کاز کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی بار بار آپ کو ایسے فوڈ کھاتے ہیں کہ وہ اسٹیمولیٹ کراتے ہیں, مین اس کی جو کنٹریکشن ریلیکسیشن کی جو پروسیس ہوتی ہے یا اس کی میوکس پروڈکشن کی جو پروسیس ہوتی ہے, جب وہ بار بار وہ اریٹیٹ کرتے نا, اسٹیمولیٹ کرتے نا, تو پھر اس کی وجہ سے بھی اریٹیبل باؤل سنڈروم ہو سکتی ہے, سمجھ گیا, کیونکہ یہ تو فنکشنل ڈس آرڈر ہے, ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس لاسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس الکوہل کنزمپشن اینڈ اسموکنگ ہے, ٹھیک ہے. تو الکوہل کنزمپشن اور اسموکنگ تو بہت کامن ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی بلڈ ویسل جو ہے وہ مطلب کنسٹرکٹ ہوتے ہیں جب ایک پرسن الکوہل کھاتے ہیں, مطلب پیتے ہیں, اور اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ ہے کہ اسموکنگ کراتے ہیں. تو اسموکنگ کی وجہ سے یہ ہمارے پاس جو کارسینوجینک سبسٹانسز ہوتی ہے وہ بھی ہمارے پاس الکوہل میں پریزنٹ ہوتے ہیں, تو اسی وجہ سے بھی اریٹیبل باؤل سنڈروم ہو سکتی ہے, سمجھ گئے. پھر ہمارے پاس اس کی جو مینیفیسٹیشن ہوتی ہے, تو مینیفیسٹیشن میں ہمارے پاس سمٹم آف IBS ویری ان انٹینسٹی اینڈ ڈیوریشن انکلوڈ, ٹھیک ہے. تو جو اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے تو اس کی جو مطلب سیویرٹی ہے وہ کیا ہے کہ وہ مختلف ہوتی ہے, وہ ڈیزیز پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں, وہ آپ کی باڈی پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس کی امیونٹی اسٹرانگ ہے یا ویک ہے, اور جو بھی ڈیزیز آ جاتے ہیں نا لارج انٹسٹائن میں تو اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں. الٹر باؤل پیٹرن مین کانسٹیپیشن ڈائریا اور کمبینیشن آف بوتھ, ٹھیک ہے. اگر ایک پرسن ایسا ہو کہ وہ بار بار جو ہے یا تو بہت زیادہ کانسٹیپیشن میں رہتے ہیں یا بہت زیادہ جو ہے وہ ڈائریا میں رہتے ہیں, تو کانسٹیپیشن کیسے اگر ہو؟ کانسٹیپیشن ایسی لیے اگر آپ کو کوئی بھی سٹریس ہو, سائیکولوجیکل سٹریس ہم نے کاز میں پڑھا, ٹھیک ہے. تو سائیکولوجیکلی اگر آپ کو سٹریس ہو اور آپ کی کیا ہے کہ انٹسٹائنل جو موٹیلٹی ہے وہ جب زیادہ ہو جاتی ہے, مین ان کو جو نیورولوجیکلی ریسپانس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ آ جاتی ہے, تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں,
تو اس کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، سوری ڈائریا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب زیادہ اب نارمل کنٹریکشن ریلیکسیشن ہوتی ہے تو ڈائریا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی انٹسٹائن کی موٹیلیٹی ویک ہوگی، مین کم ہوگی ہے، تو پھر کانسٹیپیشن آ کر ہوگا، سمجھ گئے، اور یہ دونوں بھی ہو سکتی ہے، سمجھ گئے۔ پھر ہمارے پاس پین تو لازمی ہوگا کیونکہ اس پہ اریٹیشن ہوگی، بلوٹنگ بھی ہوگی، مین فلنس بھی آپ کو فیل ہوں گی، کیونکہ وہاں تو اس کی جو لائننگ ہوتی ہے وہ تو ویک ہوتی ہے، مطلب وہ نیرو ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بلاکیج کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی کہتے ہیں تو وہ تو مطلب فیسس کے تھرو باہر نہیں نکلتے، تو اسی وجہ سے آپ کو بلوٹنگ بھی فیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایبڈومینل جو ڈسٹینشن ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، مین جو ایبڈومینل ہے وہ باہر کی طرف لے آ سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی جب آپ فوڈ وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ لارج انٹسٹائن میں جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے۔ پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ ایبڈومینل پین از آفٹن ریموو بائی ڈیفیکیشن، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے پہلے بتایا ڈسٹنکشن مطلب اسی وجہ سے ہوگی ایبڈومینل کی، وہ جو بھی چیز آتے ہیں اور اس سے ویسٹ مٹیریل بن جاتے ہیں لارج انٹسٹائن میں، اور وہ وہاں پہ بھی کیونکہ وہ رہ جاتے ہیں تو پھر وہ پین کو پروڈیوس کرتے ہیں، سمجھ گئے۔ پھر ہمارے پاس آپ ڈائیگرام کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کسی چیز کی ڈائیگرام اریٹیبل باؤل سنڈروم کی ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ اس جگہ پہ میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بتاتا ہوں کہ اس جگہ میں ہمارے پاس کیا ہے، مینٹریک پلیکسچر ہوتی ہے۔ مینٹریک پلیکسچر ہمارے پاس نیورولوجیکلی سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، سمجھ گئے کہ جو بھی یہ ہمارے پاس لارج انٹسٹائن میں مینٹریک پلیکسچر ہوتے ہیں تو اس کا مین مقصد کنٹریکشن اینڈ ریلیکسیشن ہوتے ہیں۔ برین سے ڈائریکٹلی مینٹریک پلیکسچر کو میسج آ جاتی ہے کہ آپ جب کوئی بھی فوڈ ہو، اس جو مینٹریک پلیکسچر ہوتی ہے نا، ریسپٹر جیسا وہ کام کرتے ہیں، جب اس جگہ تک کوئی بھی فوڈ آ جاتے ہیں تو ڈائریکٹلی وہ میسج لے کے جاتے ہیں اور برین سے میسج آ کے اس مینٹریک پلیکسچر کو کنٹریکشن اور ریلیکسیشن مین پیرسٹالسس موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، سمجھ گئے۔ تو آپ نے یاد رکھے کہ اس میں جو مینٹریک پلیکسچر ہوتی ہے وہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو شیپ ہوتی ہے آپ نے دیکھ لا کہ یہ کیا ہے کہ یہ نیروس ٹائپ کا ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ڈائگنوسٹک پروسیجر ہوتے ہیں، سمجھ گئے۔ تو سٹول سٹڈی ہم کریں گے، سٹول سٹڈی اس لیے کہ ہم انالائز کریں گے کہ کوئی بھی مطلب بلڈ وغیرہ تو نہیں ہے۔ اگر بلڈ نہیں ہو، اگر ایسا دکھائی نہیں دے رہا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے کیا کہ اوکلٹ بلڈ سٹول یہ ٹیسٹ کرنا ہے، اوکلٹ بلڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ٹیسٹ ہے ہمارے پاس، بعد جو ڈیزیز ہے اس میں بھی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سٹول سٹڈی بھی کریں گے ہم، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایسا تو نظر بلڈ نہیں آئے گا، لیکن جب ہم وہ لیب میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سٹڈی کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس وجہ سے بلیڈنگ ہے یا نہیں ہے۔ پھر ہم اس کے لیے کنٹراسٹ ایکس رے سٹڈی بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو کنٹراسٹ ایکس رے سٹڈی کا مقصد یہی ہے کہ اس کے لیے کہ بیریم سالو وغیرہ یہ کریں گے، اور جو انٹسٹین ہوتی ہے، مین لارج انٹسٹائن ہوتی تو اس کی پکچر بناتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس پروٹوسکوپی کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم کیا کہ ایک انسٹرومنٹ ہوتی ہے کہ اس کو اندر لے کے جاتے ہیں ٹو دا اینس، ٹھیک ہے، اور پھر اس جگہ کی ایگزامینیشن کرتے ہیں جہاں پہ وہ بلاک ہوتی، پھر اس کی بیریم اینیمیا کراتے ہیں۔ بیریم اینیمیا یہ بھی ہمارے پاس بیریم سلفیٹ ایک سلوشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ کس چیز ہے کہ وہ ہم اینل کینال کے تھرو لیتے ہیں، مطلب ایک فلوئڈ سا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی اماؤنٹ تقریباً 30 ملی لیٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ ہم انجیکٹ کر لیتے ہیں تو 5 منٹ کے لیے وہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر بعد میں ڈائریکٹلی وہ ایکس رے بناتے ہیں، سیریز آف ایکس رے۔ تو وہ ایکس رے میں صاحب جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ کس جگہ پہ کوئی بھی نارمل کنٹریکشن ہوتی ہے، کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس کولونوسکوپی کرا دیتے ہیں، تو کولونوسکوپی میں وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کولون کی ہم
چھوٹا سا انسٹرومنٹ ہوتے ہیں وہ ہم اندر کر لیتے ہیں اور سار کولان مین جو لارج انٹسٹائن ہے ان کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی بھی نارمل کنٹریکشن ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ مینومیٹری ہمارے پاس وہ پروسیجر ہوتے ہیں کہ جس میں ہم موٹر رسپانس کو چیک کرتے ہیں، مین ہم اس کو کیا کریں گے، اس کو ٹچ وغیرہ دیں گے تاکہ اس کی موٹر پرفارمیشن ہوتی ہے یعنی موٹر نیورون اس کی کام کرتے ہیں یا نہیں، سمجھ گئے۔ پھر اس کی الیکٹرو مایوگرافی کرا دیتے ہیں۔ تو الیکٹرو مایوگرافی میں وہ مطلب ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو مسل ہوتی ہے اس میں جو الیکٹریکل کنڈکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ اچھے ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اگر آپ کی مسل میں کوئی بھی الیکٹریویٹی وغیرہ یہ نہیں ہے، میگنیشیم ویسے کیلشیم یہ سب چیزوں سوڈیم، اس وجہ سے اس کی جو الیکٹرولائٹس ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں اور آپ کو انرجی مطلب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ مایوگرافی جو مسل ہے وہ بھی دیکھنا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تھا کس چیز، ڈائگنوسٹک پروسیجر۔ پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ میڈیکل مینجمنٹ ہے، کیا ہے کہ میڈیکل مینجمنٹ ہے، سمجھ گئے۔ اس فوڈ دیٹ آر پاسبلی اریٹیٹنگ، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے آپ جو ہے میڈیکل مینجمنٹ اسی طریقے سے پرفارم کریں گے کہ اس کو جو بھی ریسٹرکشن ہوتی ہے جو گریجولی آپ گریجولی انٹروڈکشن آپ پوٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جو اریٹیٹنگ فوڈ ہوتی ہے تو اس کو اوائڈ کرنا ہے، سمجھ گئے۔ پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ ہیلتھی ہائی فائبر ڈائٹ دینا ہے، ہائی فائبر ڈائٹ اسی لیے اس میں دینا ہے کیونکہ اس کو جب مطلب فائبر صحیح طریقے سے نہیں لے رہا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ جو سٹول ہوتے اس سے کانسٹیپیٹڈ بن جاتی ہے بندہ اور پھر وہ ابسٹرکشن اور اسی طرح اور کمپلیکیشن کی چانسز بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو فائبر اس لیے دینا ہے تاکہ اس کی سٹول جو ہے وہ سافٹنر رہ جائے اور وہ آسانی سے جو ہے وہ ڈیبیکیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ایکسرسائز کا تو ایکسرسائز تو مین جو ہے وہ میڈیکل مینجمنٹ ہے کیونکہ اس سے ہمارے باڈی جو ہے وہ اپنا جو نیورو مسکولر یا نیورولوجیکل جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ اسٹریس ریڈکشن ہوتی ہے، اسٹریس ریڈکشن اور بیہیویئر موڈیفیکیشن پروگرام کریں گے اور ہائپوپیلک کولائڈ کریں گے۔ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے بتایا کہ اسٹریس سائیکولوجیکلی اسٹریس جو ہے وہ مین کازز آف دا اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے، سمجھ گئے۔ تو یہ چیز آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ایسا پروگرام بنانا ہے تاکہ اس میں ایسے بندوں کی کاؤنسلنگ کیا جائے۔ پھر ہم اس کو ہائڈروپیلک کولائڈ ایسا واٹر دینا ہے تاکہ جو بھی چیز ہوتے کہ اپنے آپ کے ساتھ وہ حل کر لے، ٹھیک ہے، اور وہ آسانی سے جو ہے وہ ڈیبیکیٹ کیا جائے لارج انٹسٹائن سے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس اینٹی ڈائریل ایجنٹ ہے، اینٹی ڈیفریشن ہے، ٹھیک ہے، اور اینٹی کولینرجک ہے، کیلشیم چینل بلاکر ہے اور سم آف دا آپشن ٹو مینیج IBS سمٹم، ٹھیک ہے۔ تو اینٹی ڈائریل ایجنٹ بھی دینا ہے تاکہ کسی پرسن کو ڈائریا وغیرہ ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کے لیے بھی دینا ہے۔ اس کی کوئی بھی پرسن ڈپریشن میں ہو جاتی تو پھر ہم ان کے لیے اینٹی ڈپریشن دیتے ہیں۔ اور اینٹی کولینرجک ہم اس لیے یہاں پہ دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ ایکشن کو ریڈیوس کراتے ہیں، سمجھ گئے کہ ایکشن کو ریڈیوس کراتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ اب نارمل کنٹریکشن ہو جاتی ہے نا تو پھر ہم ان کے لیے یہ اینٹی کولینرجک دیتے ہیں، سمجھ گئے۔ تو یہ ہمارے پاس تھا کس چیز، یہ ہمارے پاس تھا اریٹیبل باؤل سنڈروم۔ تو اریٹیبل باؤل سنڈروم میں آپ کو اوور ویو دیتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس فنکشنل ڈس آرڈر ہے، اس میں نیورولوجیکلی سسٹم جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی جو موٹیلٹی ہوتی ہے اس میں چینجز آ جاتی ہے، اب نارمل کنٹریکشن آف دا کولان ہو جاتی ہے۔ پر ہمارے پاس کاز میں مختلف قسم کے تھے لیکن ہیریڈیٹی اور سائیکولوجیکل اسٹریس یہ مین کازز تھے۔ ہائی فائبر ڈائٹ جو ہے وہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے مینیفیسٹیشن میں بھی ہم نے پڑھا کہ الٹرنیشن آف دا کیا ہو جاتی ہے، پیٹرن ہوتی ہے، باؤل پیٹرن ہوتی ہے، کانسٹیپیشن، ڈائریا، اور اس طریقہ یہ دونوں بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایبڈومینل ڈسٹینکشن بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور پین بھی ہو سکتی ہے ایبڈومینل کے۔
تو ڈائگنوسٹکس پروسیجر ہم نے پڑھا کہ مختلف پروٹوسکوپی، بیریم، انیما، کولونوسکوپی، مینیمیٹری، الیکٹرومایوگرافی، سمجھ گیا. پھر ہمارے پاس یہ کہ میڈیکل مینجمنٹ میں ہم نے پڑھا کہ ہائی فائبر ڈائٹ دینا ہے، ٹھیک ہے، اور ہائیڈروفیلک جو کولائڈ ہے یہ بھی دینا ہے، ٹھیک ہے. اسٹریس ریڈکشن بیہیویئر پروگرام بھی جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے. اینٹی کولینرجک ڈسپرنس، یہ بھی سب چیزیں آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے. اس سے پیشنٹ کی ریلیف آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ نرسنگ پروسیس ہے. تو نرسنگ پروسیس ایک یہ بھی ہے، یہ ہمارے پاس ہر ڈیزیز میں ہوتے ہوئے ہمارے پاس یہ ہم کیا کریں گے کہ اس میں کوئی نہیں، یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اسیسمنٹ کرنے کی گیدرنگ انفارمیشن اباؤٹ دا کلائنٹ میڈیکل ہسٹری انکلوڈنگ دے ڈائگنوسس اور میڈیکیشن دے آر ٹیکنگ، ٹھیک ہے. تو پھر اس کی جو بھی میڈیکل ہسٹری ہوتی ہے اس سے آپ نے انفارمیشن گین کرنا ہے. پھر دوسرا نمبر جو ہے وہ کنڈکٹ اے فزیکل اسیسمنٹ آف دا کلائنٹ ایبڈومن انکلوڈنگ اینی سائن اور ڈسٹنکشن ٹینڈر اینڈ پالپیبل ماسز. آپ نے اس کی جو ایبڈومن کی ساخت ہوتی ہے، اس کی جو آپ جب پالپیب کرتے ہیں نا تو پھر وہ جو اس کی سکن جو ہے ایبڈومن کی وہ ٹینڈرنس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس ہارڈ آپ کو پیل ہو جاتی ہے. تو یہ بھی آپ کا چیک کرنا ہے فزیکل ایگزامینیشن سے. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ اسیس دا کلائنٹ باؤل ہیبٹ چیک کرنا ہے انکلوڈنگ فریکوینسی، کنسسٹنسی اینڈ اینی ایسوسیٹڈ سمٹم سچ ایز ایبڈومینل پین اور بلوٹنگ، ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسیس کرنا ہے اس کی ہیبٹس کو. ایکسپلور دا کلائنٹ ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز ہیبٹ as well as any stressors or triggers that may exacerbate the symptom، ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ نے ایکسپلور کرنا ہے کلائنٹ کی ڈائٹس اور اس ایکسرسائز وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. پھر ہمارے پاس کیا کہ ایسس دا کلائنٹ مینٹل ہیلتھ اسٹیٹس انکلوڈنگ ہیلتھ ہسٹری اینڈ اینزائٹی ڈپریشن، یہ بھی دیکھ کرنا ہے اس کی مینٹل ہیلتھ ہسٹری بھی چیک کرنا ہے، سمجھ گئے. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ اس کی ڈائگنوسس کیا ہے، سمجھ گئے. تو ڈائگنوسس امپیئر باؤل فنکشن ہوتی ہے اسی وجہ سے کہ اس کی اریٹیبل باؤل سنڈروم ہوا ہے، اس کی اب نارمل کنٹریکشن آف دا کولان ہو گئی ہے. ایویڈنس اس کے کہ بائی آلٹر باؤل ہیبٹس ایبڈومینل پین اور بلوٹنگ پولنس اور پین، اسی وجہ سے اس کی امپیئر باؤل پیٹرن ہوتی ہے، فنکشن ہوتی ہے. اینزائٹی ریلیٹڈ ٹو پیئر آف unpredictable bowel habits and social embarrassment and evidence by the report of anxiety and evidence by social situation، ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے. جب پلاننگ کریں گے تو collaborate with the client to develop a plan of care and dietary modification. تو ڈائٹری موڈیفکیشن یہ بھی آپ نے کرنا ہے. انکریج دا کلائنٹ کیپ اے فوڈ ڈائٹری ٹو ہیلپ آئیڈینٹیفائی ٹریگر فوڈ اینڈ ایڈجسٹ دیئر ڈائٹ اکارڈنگ ٹو، ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ نے انکریج کرنا ہے فوڈ کے بارے میں. ایجوکیٹ دا کلائنٹ آن دا امپورٹینس آف ریگولر ایکسرسائز اینڈ پازیٹیو افیکٹ آن دا باؤل فنکشن، یہ بھی آپ نے اس کو انکریج کرنا ہے. ریفر ٹو دا پیشنٹ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل، اور مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جانا ہے تاکہ اس کی کاؤنسلنگ کی جائے، اس کی جو اسٹریس ہوتی ہے وہ کم ہو جائے. پھر ہمارے پاس یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن ہے. تو انکریج دا کلائنٹ انکریز دیئر انٹیک آف فائبر کو انکریز کرنا ہے، سمجھ گئے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک پیشنٹ کو آپ نے انکریج کرنا ہے کہ وہ کیا کر لے، فائبر انٹیک زیادہ کر لیں. پلینٹی آف واٹر ٹو امپروو باؤل فنکشن، اور اسی طریقے سے اس کی جو باؤل فنکشن ہوتے ہیں ڈیفیکیشن کی پروسیس ہوتی ہے وہ اچھی طریقے سے ہو جاتی ہے. ایجوکیٹ دا کلائنٹ آن اسٹریس مینجمنٹ ٹیکنیکس سچ ایز ڈیپ بریتھنگ، میڈیٹیشن اور پروگریسو مسل ریلیکسیشن، ٹھیک ہے. تو یہ مختلف قسم کی ٹیکنیکس ہوتے ہیں. آپ نے ڈیپ کیا کہ بریتھ لینا ہے، اسی طریقے سے میڈیٹیشن کرنا ہے. میڈیٹیشن ہمارے پاس یہ ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہے، ٹھیک ہے. آنکھیں بند کر کے وہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے مسل کی پروگریسو ریلیکسیشن، یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے کہ مساج وغیرہ کرنا. ایڈمنسٹر میڈیکیشن سچ ایز آرڈر سچ ایز اینٹی اسپیزمیٹک
اینڈ اینٹی ڈسپلن. تو یہ بھی آپ دینا ہے کہ کوئی بھی مروڑ وغیرہ اس کی پیٹ وغیرہ میں آ جائے تو ان کے لیے یہ بھی دینا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ کریمپنگ اس کی ابڈومینل میں نہ آئے, ٹھیک ہے. پھر پرووائڈ ایموشنل سپورٹ اینڈ ری ایشورنس ٹو ہیلپ ایلیویٹڈ انزائٹی اینڈ سوشل ایمبیرسمنٹ, ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ نے اس کی خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی ایموشنل انزائٹی وغیرہ ہو تو اس کے لیے اس کے لیے مطلب اس کی سپورٹ کرنا ہے, سمجھ گئے. پھر اس کی کیا ہے کہ انکریج دا کلائنٹ ٹو کنٹینیو کیپنگ اے فوڈ ڈائری ٹو ٹریکس پروگریس اینڈ ایڈجسٹ دیئر ڈائٹ ایز نیڈیڈ, ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس کو انکریج کرنا ہے کہ کوئی بھی فوڈ اس کو چاہیے ہوتی ہے تو پھر ان کو دینا ہے, ٹھیک ہے. انکریجنگ ریگولر میل اس کو دینا ہے, ٹھیک ہے. سلو اینڈ اس کو تھرو چیونگ اینڈ ایڈوکیٹ فلوئڈ انٹیک وداؤٹ ٹیکنگ فلوئڈ ود میل, ٹھیک ہے. تو وداؤٹ جو ہے فلوئڈ کیا کرنا ہے کہ اس کو فلوئڈ کی انٹیک ایڈوکیٹ اماؤنٹ میں کرنا ہے, بہت زیادہ بھی نہیں کرنا ہے اور بہت کم بھی نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس نے ایک پوائنٹ کیا ہے کہ میل کے ساتھ اس نے واٹر جو ہے یا اسی طرح فلوئڈ وغیرہ نہیں ٹیکر اپ کرنا ہے, ٹھیک ہے. ڈسچارجنگ الکوہول یوز اینڈ سگریٹ اسموکنگ یہ بھی ریموو کرنا ہے, ٹھیک ہے, اپنی ہیبٹ سے. پھر ہمارے پاس اس کی لاسٹ میں ایوالویشن آ جاتی ہے. تو دا کلائنٹ باؤل فنکشن اینڈ سمٹم ریلیف از آن گوئنگ بیسز اینڈ جسٹ دا پلان آف کیئر از نیڈیڈ, ٹھیک ہے. تو آن گوئنگ بیس کیئر جو ہے وہ کیئر ہوتی ہے جو ہم اس کے لیے روٹین کے لیے بناتے ہیں. تو ہم نے چیک کرنا ہے اپنی شپ کی چینج ہونے کے پہلے, ٹھیک ہے. جب شپ سٹارٹ ہوتی ہے تو ان کے لیے ہم ایک پلاننگ بناتے ہیں. پھر شپ جب چینج ہو جاتی ہے تو آپ ایز اے نرس آپ کو چاہیے کہ اس کو ایوالویٹ کر لے کہ آپ کی جو بھی مطلب کام آپ نے کیے اس کی افیکٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. مانیٹر دا کلائنٹ مینٹل ہیلتھ اسٹیٹس اینڈ ریفر فار ایڈیشنل سپورٹ ایز نیسیسری, ٹھیک ہے. یہ بھی دیکھنا ہے اس کی جو ہیلتھ اسٹیٹس ہوتی ہے, مینٹل ہیلتھ اسٹیٹس, یہ بھی دیکھنا پڑے گا. انکریج دا کلائنٹ ٹو مینٹین اے ہیلتھی لائف اسٹائل اینڈ فالو اپ ود دیئر ہیلتھ کیئر پرووائڈر از ریکمینڈیڈ, ٹھیک ہے. پھر آپ نے اس کو انکریج کرنا ہے کہ آپ نے لائف کو اس طریقے سے گزارنا ہے. اپنی جو بھی ورک آپ کرتے ہیں تو ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ کر لیں. Evaluate the effectiveness of the nursing intervention in promoting symptom relief as improving the client quality of life, ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے, سمجھ گئے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے, سمجھ گئے نا. تو اب اگر کمیونٹی لیکچر احمد پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ جائے, ٹھیک ہے. خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے.